دوستوں، موبائل فون بلوٹوتھ اور آڈیو ریکارڈنگ کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والا الیکٹرک کنڈنسر ٹائپ مائکرو فون کیسے کام کرتا ہے، آج کی ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، کنڈنسر مائکرو فون ایک ویریبل کیپیسٹر ہوتا ہے جس کے دو پلیٹس میں سے ایک پلیٹ موویبل ہوتا ہے اور ایک فکس پلیٹ ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم کسی عام دو کنڈکٹیو پلیٹس کو فرض کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر تانبے کے دو کنڈکٹیو پلیٹس ہیں اور ان کے درمیان ایک فکس فاصلہ ہے۔ اب یہ ایک سمپل کیپیسٹر بن گیا۔ اب فرض کریں کہ اس کیپیسٹر کی جو کیپیسٹنس ہے وہ 1 نینو فیراڈ ہے، لیکن فی الحال ان پر کوئی چارج موجود نہیں ہے۔ اب چارج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ 0 ہے۔ اب اگر ان دونوں پلیٹس کے درمیانے فاصلے کو چینج کر دیا جائے تو الیکٹروسٹیٹک کے قوانین کے تحت ان کی کیپیسٹنس چینج ہو جاتی ہے۔ اگر لیفٹ والے پلیٹ کو ہم فکس رکھیں اور رائٹ والے پلیٹ کو دور لے جائیں تو اس کیپیسٹر کی جو کیپیسٹنس ہے وہ 1 نینو فیراڈ سے کم ہو جائے گی، اور اگر پہلے فاصلے سے اس کا فاصلہ مزید کم کر لے تو اس کی جو کیپیسٹنس ہے وہ 1 نینو فیراڈ سے بڑھ جائے گی۔ لیکن دونوں پلیٹس پر چارج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ 0 ہوگی۔ اب اگر ان پلیٹس کو انیشل والے فاصلے پر رکھ دیا جائے اور ان دونوں پلیٹس کو 10 وولٹ کی سپلائی فراہم کر دیا جائے تو اس 10 وولٹ کے تحت اس کیپیسٹر پر 10 نینو کولمز کا چارج جمع ہو جائے گا۔ اب اگر پاور سپلائی کو ہم ہٹا دیں تو ان دونوں پلیٹس پر 10 کولمز کی چارج جمع رہتی ہے اور ان دونوں پلیٹس کی آؤٹ پٹ وولٹیج 10 وولٹ ہے۔ اب اگر ان دونوں پلیٹس کے درمیانے فاصلے کو ہم چینج کر دیں تو کیپیسٹنس کے چینج ہونے کی وجہ سے الیکٹروسٹیٹکس کے اس فارمولے کے تحت اس کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر رائٹ والے پلیٹ کو ہم دور لے جائیں تو کیپیسٹنس کے کم ہونے کی وجہ سے دونوں پلیٹس کی جو آؤٹ پٹ وولٹیج ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، اور اگر انیشل فاصلے سے ہم فاصلے کو کم کر دیں تو کیپیسٹنس بڑھ جانے کی وجہ سے آؤٹ پٹ وولٹیج کم ہو جائے گی، جبکہ چارج وہی 10 کولم ہی رہتی ہے کیونکہ ان دونوں پلیٹس کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ اوپن سرکٹ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے پاس جو چارج ہے وہ کانسٹنٹ ہے اور جو کیپیسٹنس ہے وہ ویریبل ہے۔ اب کنڈنسر مائکرو فون میں بھی ایک پلیٹ فکس ہوتا ہے اور ایک موویبل ہوتا ہے۔ دونوں پلیٹس کو ایک ہائی رزسٹر کے ذریعے انٹرنل سپلائی یعنی بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ اب جب موویبل پلیٹ کے ساتھ آڈیو انرجی ٹکراتی ہے تو اس انرجی کے سگنل کے حساب سے اس میں تڑتڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اور مسلسل اس کی کیپیسٹنس چینج ہوتی رہتی ہے۔ کیپیسٹنس کے چینج ہونے کی وجہ سے دونوں پلیٹس کی جو وولٹیج ہے وہ بھی مسلسل چینج ہوتی رہتی ہے اور آڈیو سگنل کے کرسپانڈنگ آؤٹ پٹ وولٹیج سگنل پروڈیوس ہو جاتا ہے، اور اس طرح آڈیو سگنل الیکٹریکل سگنل میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک کمزور ایسی سگنل ہوتی ہے جس کی مقدار ملی وولٹس میں ہوتی ہے، تو اس کو ایک پری ایمپلیفائر کے ذریعے تھوڑا سا ایمپلیفائی کر دیا جاتا ہے اور مزید پروسیسنگ کے لیے آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ مائک کے ساتھ سیریز میں لگے ہوئے اس ہائی رجسٹر کے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہوتا ہے کہ مائک کے دونوں پلیٹس سپلائی کے ساتھ مسلسل کنیکٹڈ ہو اور چارج حالت میں ہو۔ دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں پلیٹس کی وولٹیج چینج ہو رہی ہو، مثال کے طور پر آڈیو سگنل کے کسی حصے پر دونوں پلیٹس کی وولٹیج بڑھ گئی، اب مائک کی جو وولٹیج ہے وہ سپلائی وولٹیج سے بڑھ جاتی ہے۔ اب اگر اس رجسٹر کی ویلیو بہت کم ہو تو جو مائک ہے وہ جلدی ان پٹ بیٹری میں ڈسچارج ہو جائے گی اور اس کی وولٹیج بیٹری کے وولٹیج کے ساتھ برابر ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر مائک کی وولٹیج کم حالت میں ہو تو بھی سیم پرابلم ہوگا۔ اگر اس رجسٹر کی ویلیو کو ہائی رکھ دیا جائے تو مائک کی جو کیپیسٹنس ہے اس کو ان پٹ بیٹری میں چارج اور ڈسچارج ہونے میں وقت لگے گا، اور اس طرح مائک کے دونوں پلیٹس پر جو چارج ہے وہ تقریباً کانسٹنٹ رہتی ہے، اور آڈیو کی تمام فریکوینسیز کے لیے یہ رجسٹر ان پٹ سپلائی وولٹیج اور مائک کے درمیان ایک ہائی ایمپیڈنس فراہم کرتا ہے۔ مائک کی آؤٹ پٹ وولٹیج کو ایک فکسڈ کیپیسٹر کے ذریعے پری ایمپلیفائر کے ساتھ کپلڈ کر دیا جاتا ہے۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔